اور دل سے آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ کو مال ایسی جگہ سے آئے گا کہ آپ کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ یقین کریں آپ کو ایسی جگہ سے مال ملے گا، اپنا گھر بنائیں گے، انشاءاللہ اپنی گاڑی بھی خریدیں گے، حج بھی کریں گے، عمرے پہ بھی جائیں گے انشاءاللہ، اور اپنے بچوں کی شادیاں بھی کریں گے، سب کچھ ہوگا انشاءاللہ۔ کاروبار روز بروز ترقی کے منزلوں پہ منزلیں طے کرتا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کی خوشیوں کا کوئی حد ہی نہیں ہوگا۔ چند دن کرنے کے بعد خود انشاءاللہ اس کے قائل ہو جائیں گے کہ حقیقتاً یہ بہت ہی بڑا وظیفہ ہے، بہت بڑا وظیفہ ہے۔ بس آسان کام کیا ہے؟ آپ پر کبھی بھی غربت نہیں آئے گی، آپ پر کبھی بھی پریشانی ہوگی، وسعت ہوگی، فراہی ہوگی، اولاد میں بھی انشاءاللہ فراہی، مال میں بھی فراہی، رزق میں فراہی، انشاءاللہ اپنی گاڑی، اپنا گھر، حج، عمرہ، سب کے بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، خصوصاً مسلمانوں کو۔ رزق کی تنگی، مہنگائی کا دور ہے، خصوصاً پاکستان میں تو بہت ہی مہنگائی ہے، پیٹرول مہنگا، خوراک کی چیزیں مہنگی، آٹا مہنگا، گھی مہنگا، سب کچھ روز بروز مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن ایک بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اعمالکم اموالکم، ہم پر جو حکام مسلط کر دیے گئے ہیں یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ ہمیں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اس مہنگائی سے نکلنے کے لیے، ان مشکلات سے نکلنے کے لیے سب سے پہلے میں انشاءاللہ آپ کو ایسا وظیفہ دیتا ہوں دل سے، اور دل سے آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ انشاءاللہ چند دن کرنے سے آپ کی غربت کے ختم ہونے کے آثار شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو مال ایسی جگہ سے آئے گا کہ آپ کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کدھر سے آ رہا ہے۔ یقین کریں آپ کو ایسی جگہ سے مال ملے گا، انشاءاللہ اپنا گھر بنائیں گے، اگر گھر نہ ہو آپ کا، انشاءاللہ اپنی گاڑی بھی خریدیں گے، حج بھی کریں گے، عمرے پہ بھی جائیں گے انشاءاللہ، اور اپنے بچوں کی شادیاں بھی کریں گے، سب کچھ ہوگا انشاءاللہ۔ کاروبار روز بروز ترقی کے منزلوں پہ منزلیں طے کرتا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کی خوشیوں کا کوئی حد ہی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا مال، اتنی خوشیاں، اتنا اطمینان اور سکون انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ بس ایک آسان سا عمل آپ کو بتاتا ہوں، اور اتنا آسان کہ ایک بچے کو بھی آتا ہے، بچے کو بھی، لیکن اتنا پرتاثیر عمل کہ آپ چند دن کرنے کے بعد خود انشاءاللہ اس کے قائل ہو جائیں گے کہ حقیقتاً یہ بہت ہی بڑا وظیفہ ہے، بہت بڑا وظیفہ ہے۔ بس آسان کام کیا ہے؟ انشاءاللہ آپ نے روزانہ کسی وقت، بہتر وقت یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد ہو۔ عشاء کی نماز کے بعد اس میں ایک خوبی یہ ہے کہ سارے کاموں سے فراغت ہو جاتی ہے، اطمینان کے ساتھ اب سونا ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے جب آپ وظیفہ پڑھتے ہیں تو بہت سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے آپ نے پہلے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور درود شریف کی برکت سے سارے وظائف، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ درود شریف تو ویسے ہی زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہوں، کوئی دعا کرتا ہوں، تو بس میں سوچتا ہوں کہ آپ پر درود کیوں نہیں پڑھوں، تو میں دعا کی بجائے، وظیفے کے بجائے درود شریف پڑھنے لگتا ہوں، اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے، دعاؤں کی جگہ درود۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر واقعی تم ایسا کرتے ہو تو تمہاری جو ضروریات ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کو تو خود معلوم ہے، ہمارے دل میں جو بھی ہے، جو بھی خواہشات ہیں، وہ سب اللہ جانتا ہے، اللہ کو علم ہے۔ تو آپ کے جو ضروریات ہوں گے
تو اس درود کی برکت سے آپ کے تمام ضروریات کو جو آپ اس کی دعا بھی نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ خود بخود اس کو پورا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، ایسی شان ہے درود شریف میں۔ تو ہر وظیفے کے پہلے اور بعد میں اکثر آپ کو کہتا ہوں درود شریف، اور اسی طرح ہمارے اساتذہ کرام ہمیں جو مشائخ اعظام اور ہمارے بزرگوں سے جو وظائف بھی ملے ہیں، درود شریف کے بغیر نہیں ملے۔ فرماتے ہیں کہ پہلے بھی درود شریف پڑھنا ہے، آخر میں بھی۔ درود شریف تو ضرور قبول ہوگی، تو درمیان میں جو آپ نے پڑھا وہ بھی قبول ہو جائے گی اس کی برکت سے۔ دعا بھی کرتے ہیں تو پہلے درود شریف، آخر میں بھی درود شریف۔ تو پہلے آپ 11 بار درود پڑھیں، اور پھر ایک چھوٹی سی سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ کتنا آسان وظیفہ ہے، 129 بار آپ نے پڑھنا ہے روزانہ۔ زندگی میں اس کو اپنا ساتھی بنا لو، اس سورت کو اپنی زندگی میں اپنا ساتھی بنا لو۔ یعنی یہ نہ کہو کہ اتنا دن کرنا ہے، چند ہی دن میں انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ اس کو زندگی کا ساتھی بنا لو۔ یعنی ہمیشہ یہ وظیفہ پڑھتے رہو، آپ پر کبھی بھی غربت نہیں آئے گی، آپ پر کبھی بھی پریشانی نہیں آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ کشادگی ہوگی، وسعت ہوگی، فراہی ہوگی، اولاد میں بھی انشاءاللہ فراہی، مال میں بھی فراہی، رزق میں فراہی انشاءاللہ، اپنی گاڑی، اپنا گھر، حج، عمرہ، سب کی سعادت حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم و ہموم کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔